اگر آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اگر گننا چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرے آدمی، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ یہ جو سانس ہے اس کے اندر اور باہر آنے پر بھی ہزار شکر واجب ہے، کیونکہ اگر سانس اندر آئے باہر نہ جائے پھر بھی آدمی گیا، باہر آئے اور اندر نہ جائے پھر بھی، سمجھا بات۔ اب اللہ تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک بات واقعہ مجھے یاد آیا، بیان کر دوں بھول نہ جائے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی۔ طلاق کی وجہ ناشکری تھی۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا بہو سے۔ اب بہو کو نہیں پتا کہ یہ میرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پوچھا کیسے گزر اوقات ہیں آپ کے، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کے اہلیہ نے کہا کہ بس بہت تنگ حالات ہیں، پریشانی ہے، مزہ نہیں زندگی کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسماعیل جب گھر آ جائیں تو ان کو یہ کہو کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ بس اتنی بات کر دی اور چلے گئے۔ یہاں روحانیت ایک بڑا باریک مسئلہ ہے۔ وہ باریک مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے نا، اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے گھر آنے کے بعد بیوی سے سوال کیا کہ یہاں کون بیٹھا تھا، یہاں کون آیا تھا؟ اس طرف کے تاثرات بتا رہے ہیں جیسے یہاں نبوت کی برکت نظر آ رہی ہے۔ تو بیوی ایک دم حیران بھی ہوئی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا کہ جس طرح آگے میں اس کی بات سمجھاؤں گا، اس کو کھولوں گا۔ جو آدمی جہاں بیٹھتا ہے نا، اس آدمی کے جیسے قلبی تاثرات ہوتے ہیں اسی طرح کے حالات اس زمین پہ برتتے ہیں۔ کوئی بندہ خدا کا ذکر کر کے گیا نا تو وہ جگہ ذکر کرتی ہے اور صاحب نظر لوگ اس جگہ کو پہچانتے ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ کون آیا تھا؟ ان کو گھر کے اندر اس برکت کا احساس ہوا جو برکت نبوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کا پوچھ رہے تھے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا تم نے کیا بتایا؟ اب میں نے بتایا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے سوال کیا، میں پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو میں نے کہا بس حالات خراب ہیں، ٹھیک نہیں مزہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل آ جائے، اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں، کیونکہ نبوت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو توکل، تفویض، اعتماد الہی، خشیت الہی، وہ تو اس کا درس دینے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دی۔
اب نبوت کا کلام تھا، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، سمجھ گئے بات کو؟ تو شکر کی توفیق مانگنا اللہ سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے جب ملنے جا رہے تھے نا، تو راستے میں کسی نے کہا تھا ان سے، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے کبھی رزق تھوڑا ملتا ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، تو مجھے جتنا میرے حصے کا رزق ہے وہ سارا اللہ اکٹھا دے دیں، تاکہ میں کھا پی کے مر جاؤں۔ کہ روز میرے لیے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی چاول ہوتے ہیں، روٹی نہیں ہوتی، روٹی ہوتی ہے، سالن نہیں ہوتا، ایک دفعہ ساری چیزیں مل جائیں مجھے۔ تو اللہ سے درخواست دی، اس کی بات قبول ہو گئی، اس کو اس کے حصے کا رزق مل گیا۔ جب اس کو رزق ملا نا، اس نے اللہ کی بے انتہا شکر گزاری کی، اور جب شکر کی نعمت آدمی کے پاس ہوتی ہے نا، تو وہ دوسروں کو بھی اپنی اس نعمت پہ شریک کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا، صدا لگائی، آؤ بھائی روٹی کھاؤ میرے ساتھ، آؤ کھانا کھاؤ۔ اب جس وقت اس نے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور ہر ایک کے سامنے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میرے حصے کا رزق دے دیا، بغیر مشقت کے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے خیال ہوا کہ اس آدمی کو دیکھو جس آدمی نے یہ سوال کیا تھا۔ وہاں گئے تو وہاں بادشاہت لگی ہوئی ہے، لنگر چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتا رزق کبھی، سنبھال نہیں سکتا اللہ کو، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے بات کی، پہلی بات پوچھی، یا اللہ وہ تو اتنا مختصر رزق تھا، کھا کے مر جاتا وہ تو بادشاہت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے، میرے ساتھ تجارت کرتا ہے آج کل وہ۔ میں نے اس کو ایک دیا تھا، اس نے شکر گزاری کے ساتھ خرچ کر دیا، تو میں اپنے وعدے کے مطابق میں نے 10 دے دیا اس کو۔ جب 10 دیا اس نے وہ بھی خرچ کر دی، پھر میں 100 دے دیا۔ تو اس طرح اس کے معاملات میرے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اب ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کوئی میری ناشکری کرے، ناشکری کرے۔ تو نعمت شکر کی توفیق مانگنا اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ کبھی بھی زبان پر، دل پہ یہ بات نہیں لانی چاہیے کیا حال ہے جی، اور چھوڑو جی کیا حال ہے، کوئی مزہ نہیں ہے میرا۔ یہ ناشکری کی ابتدا ہے، اور ناشکری اپنے ساتھ جو زوال لے کر آتی ہے نا، اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اور شکر جو ہے نا، اپنے پیچھے خیر، برکت، نعمتوں کے انبار لے کے آتی ہے۔ عورتوں میں، مردوں میں جب یہ بیماری عام ہو جاتی ہے نا ناشکری والی، تو وہ بہت جلد زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ ہر حال کا شکر ہے سر، بیمار ہے اس پہ شکر کرے، یا اللہ شکر ہے مقروض تو نہیں ہونا، قرضدار ہے تو یہ شکر کرے کہ بیمار تو نہیں ہونا، غریب ہے شکر کرے صحت تو ہے نا۔ اب جتنا بھی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اس نعمت پر اللہ اس نعمت کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ اپنا دکھ ہو نا، غم ہو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیماری ہو ڈاکٹر سے کے علاوہ، اور کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی بے چینی پریشانی ہو، تو اپنے مرشد کے علاوہ کسی کو بیان نہ کریں۔
کسی کے آگے تذکرہ نہ کرے اس کا. یہ تذکرہ شکایت میں آتا ہے. ہمارے جو بزرگوں میں سے کئی بیمار ہوتے تھے نا، پوچھتے کیا حال ہے، کہتے بس شکایتاً بات نہیں کروں گا اللہ سے، حقائقاً بات کروں گا کہ ٹھیک نہیں ہوں آج کل، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید تمہاری دعاؤں میں آ جاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. شکایت نہ آئے دل پر، شکایت نہ آئے، گلہ نہ آئے. گلہ آیا تو گلے کی سب سے بڑی نوست یہ ہے اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کو داعیہ دعا پیدا نہیں ہوتا، اس میں دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو، داعیہ دعا پیدا نہیں ہوتا، بس ایسے غافلوں کی طرح چلتا پھرتا ہے. تو گلہ شکوہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے تھے نا، تو میں نے دکھ وچ راضی تو میں سکھ میں چلے رہا. آپ مجھے پریشان رکھ کے خوش ہونا، میں بھی خوش ہوں. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گزر جاتا ہے. حالیجی شریف والے جو تھے نا، احمد اللہ حالیجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ملفوظ ہے، غم نہ کھایا کر وقت گزر جائے گا، غم نہ کھایا کر وقت گزر جائے گا. تو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں. کئی لوگوں کو شکر کرو، اور میرے کو کیا شکر کرو، بہت کچھ ہے. اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو شکر اور اپنے حالات جو ہے نا، اپنے مسائل، تو تھوڑا سا تنہائی میں نا الگ ہو کر، بہت لمبے چوڑے معاملے نہیں، مختصراً اللہ کو عرض کر رہی، یا اللہ میرے حالات جو ہے نا تجھ سے تو پوشیدہ ہے نہیں جی، اور میرے مسئلے ایسے ہیں کہ جو تیرے بغیر کسی کو بتانے والے بھی نہیں. دنیا میں جس کو بتائیں گے لوگ مذاق ہی کریں گے، جس کے ساتھ بات کریں گے وہ ٹھٹھا ماحول ہی بنا دے گا. اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں میرا، کس کو بیان کروں. بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. آپ ہی ہیں اور ہے میرا کون. کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی. اللہ تعالیٰ سے شکر سے بڑا زبردست معاملہ کھلتا ہے. شکر اپنی طرف سے بھی اللہ میں شکر کی توفیق ہے، اور اپنے والدین کا شکریہ، والدین کی طرف سے شکریہ ادا کرنا. اس میں بزرگوں نے دو باتیں فرمائی ہیں. ایک، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور والدین کی طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر والدین نافرمان مر گئے، خدا کے باغی مرے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں والدین کی طرف سے درخواست کر دیں، کیونکہ والدین کا حق زندگی میں بھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. زندگی میں بھی ختم اور مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا.
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بڑی عجیب بات کتابوں میں ایک دفعہ نظر پڑی میری، قبر پہ جایا آدمی نے تو مثلاً طریقہ قبر پہ کیا ہے، کیا عبدالحافظ، یعنی چہرے کے پاس کھڑا ہونا، جس طرح چہرہ ہوتا ہے نا، تو وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کر لے، اصالہ ثواب کرے، لیکن ماں باپ کی قبر پہ چہرے کے پاس نہیں کھڑا ہوگا، قدموں میں کھڑا ہوگا، قدموں کی طرف کھڑا ہوگا، جہاں ماں باپ کے قدم ہوں گے، پاؤں ہوں گے، اس طرف بیٹھے گا۔ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ ایسے گیا ہے، اور جب اپنی والدہ نے اپنے باپ کی قبر پہ لے کے گئی تھی نا، کہتے ہیں نبوت ایسی دولت ہے نا، اسی وقت سے اللہ نے نبوت کی ساری چیزیں آپ پر کھولی تھی، کہ ہماری نبی علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، ان کا نام ہے حضرت اماں آمنہ، یہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا نا مدینہ مطمئنہ کا آباد تھا، اور حضرت عبداللہ جو تھے نا یہ اپنے نانحال میں فوت ہو گئے، سسرال میں فوت ہوئے تھے نا، سسرال میں، ان کی قبر جو ہے نا باب السلام کے باہر بنی تھی اس زمانے میں، یہ 1980 تک وہیں رہی، 1980 میں آپ کی قبر کشائی ہوئی ہے اور دوبارہ بقیع میں دفن کیا آپ کو، اور آپ کی میت جب نکالی گئی ہے نا، ہندوستان پاکستان کے 5 علماء موجود تھے، بالکل تر و تازہ آپ کی میت پڑی گئی تھی، اور وہاں سے نکال کر آپ کو بقیع میں سپرد خاک کیا۔ مولانا عاشق الہی، مولانا بدر عالم میٹھی، پیر سید کلیم اللہ شاہ صاحب، مولانا بدر عالم میٹھی، یہ لوگ اس کی تدفین میں شامل تھے دوبارہ، سمجھ گئے میرے صاحب؟ تو حضور نے یہ طریقہ سکھایا کہ والدین کی قبر پر یہ شکریہ، اچھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، والدین کی طرف سے شکریہ ادا کرنا، اور اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے ان کے لیے شکریہ ادا کرے، اللہ کی طرف سے معافی مانگے ان کی طرف سے کہ اللہ ان پہ معاف کر دے، اللہ ان پہ رحم کر دے۔ اب اس سے آگے جو ہے نا جی، آدمی کوئی نہ کچھ کام کرتا ہی ہے تو اللہ سے اس کے رضا والے اعمال کی توفیق مانگے۔ یہ جو رضا والے اعمال ہیں نا، یہ ذرا سمجھے ذرا اس کو، یہ نفس کے ساتھ انسان کی ایک بڑی زبردست قسم کی مار کار آئی ہے۔ اچھے اچھے لوگ زندگی کے طویل عرصہ گزار لیتے ہیں، وہ رضا والے اعمال کی فہم نہیں ہوتا ان کو، قرآن حدیث پڑھا کے کہ میں یہ کر کے خدا کو حاصل کر رہا ہوں یا خدا سے دور ہو رہا ہوں، یہ کر کے میں اللہ کے قریب پہنچ رہا ہوں یا اللہ سے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ اپنی دنیا کے ان اعمال پر انتہائی پریشان ہوں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ اگر یہ ہم نے نہ کیا ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، تو نہ کیا ہوا کہ جوا نہیں کھیلا تھا انہوں نے، شراب نہیں پی، کوئی حرام نہیں کیا تھا، کام دین کا کیا تھا لیکن دنیا کے لیے کیا تھا، اللہ مقصود نہیں تھا اس کا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، بس تو اللہ ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہے، تیری رضا والے اعمال، اور ان اعمال کی توفیق نہ دے جن سے تو ناراض ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ لکھا ہے نا کثرت کے ساتھ اس معمول کے بارے میں کہ جس آدمی کو اپنی نیت پر معاملات نہ پتہ چلتے ہوں، نیت پر اس کے آگے ایک دیوار کھڑی ہو، حجاب ہو بہت زیادہ، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، تو یہ جو تسبیح ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 500 بار پڑھنی چاہیے روزانہ، کیونکہ برائی سے بچنے کا حول اور نیکی کرنے کی ہمت یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔
اللہ کی تو یہ ساتھ دعا کرے کہ اللہ ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں صحیح کوئی نہ ہو. اب سارے صاحب علم بیٹھے ہیں. ہمارے خواجہ بلہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ قرآن پڑھ کر جہنم میں جائیں گے، قرآن پڑھا کے جہنم میں جائیں گے. آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ولی طلحہ صاحب آپ کے جو سسر تھے نا ڈاکٹر روح اللہ صاحب، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے. ایک ان کا بزرگ ہونے اس وجہ سے انہوں نے آپ کو رشتہ دیا. ہاں مجھے کہہ رہے تھے آپ کا میسج میں نے سنا، میں نے اس کو رشتہ دے دیا. ڈاکٹر صاحب بڑا آدمی تھا. پتہ نہیں میں بات کیا کرنے لگا. ہاں، ڈاکٹر روح اللہ صاحب نے ایک بیان مرتب کیا تھا. ہماری لائبریری میں ان کے ہاتھوں کا لکھا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، قلمی ہے. میں نے بہت ڈھونڈا، ملا نہیں، لیکن ہے صحیح کیونکہ میں نے وہ پڑھا ہے سارا. یہ بیان حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کی فوٹو کاپی ہے میرے پاس. یہ کسی نے مجھے دی تھی کوئٹہ میں. ڈاکٹر صاحب نے وہ بیان قلم بند کیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے جو زندگی کا آخری بیان تھا. وہ آخری بیان جو بلال پارک لاہور میں کیا، اس میں خطبے کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان کی. ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ مجھے کوئی نصیحت کرو اور ایسی کوئی حدیث سناؤ جو آپ نے براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی ہو کہ من جملہ الفاظ اس طرح کے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو گر گئے. دوبارہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے پھر گرے، سوارا کھڑے ہوئے پھر گرے، اور پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس شخص کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی وہ ریاکار ہوگا. تو اللہ سے ان اعمال کی توفیق مانگیں جن اعمال سے اللہ راضی ہیں. وہ بے شک تھوڑے سے ہوں لیکن رضا والے ہوں، رضا والے ہوں کہ اللہ راضی ہے. تو جب اللہ راضی ہو گئے تو بس آپ کو پھر کوئی روک نہیں سکتا اس بات سے کہ آپ زمرے صالحین میں شامل ہو جائیں گے. آپ سیدھے صالحین میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے. مرنے کے بعد اگر ہمارے بید کھل جائیں تو کھل جائیں، یعنی زندگی میں کوئی ایسے بید نہ کھلیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں. ہمارے ادھر تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے ایسا کام بھی نہ کچھ ہو جو بیوی کو بچوں کو کسی کے علم میں نہ ہو. وہ نیکیاں جس کے ساتھ کی ہیں اس کو پتہ اور اللہ کو پتہ ہو. اور ایسا کرنے والے کو موت اللہ تعالیٰ بہت عافیت سے دیں گے. اس کی موت بڑی آسان ہوگی، اس کا خاتمہ اللہ اچھا کریں گے. صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا بہت اہتمام تھا نا کہ میرے اس اعمال کے اندر اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں رضا شامل ہے. مدائن جب فتح ہوا تو کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جو صحابی لے کر آئے تھے، تاریخ اس کا نام بتانے پہ خاموش ابھی تک. تاریخ اس صحابی کا نام نہیں بتا رہی جس نے کسریٰ کے بادشاہ کے سر پہ یوں کھڑی ماری تھی اور تاج کو اٹھایا اور فاتحانہ انداز میں اپنی چھڑی پر تاج کو لہرائے ہوئے باہر آ رہے تھے. تو امیر لشکر نے اس صحابی سے پوچھا تھا اے خدا والے، وہ نام کیا تیرا، اتنا بڑا کارنامہ کر بیٹھا تو، کیا نام ہے تیرا، کیا نام ہے تمہارا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس صحابی کے جو جواب تھا اس نے کہا امیر لشکر، میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے نا اس کو میرا نام آتا ہے.
جس کے لیے میں یہ کر بیٹھا ہوں نا، اس کو پتہ ہے اس کا کیا نام ہے. ہاں، یہ ہے رضا والے اعمال. اللہ ان اعمال کی توفیق ہے جن سے تو راضی ہے. اور یہ نفس کا جو خطرناک قسم کا گیر سمندر ہے نا، یہ اس کو عبور کیے بغیر یہ دولت نصیب نہیں ہوتی ہے. اور نفس کی قوت جب تک ٹوٹتی نہیں ہے، اور نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں. دو، ایک صحبت اللہ، اور دوسرا طریقے کے اشغال و آداب. ہمارے طریقے میں ذکر اس میں ذات تلقین کیا جاتا ہے کہ اس میں ذات کا ذکر کرے. اللہ کی یاد کے کچھ خاص مقام ہے انسان کے باطن میں، جیسے یہ بائیں پستان سے 2 انگلی کے فاصلے پہ یہ دل ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. بالمقابل لطیفہ روح ہے. یہ قلب ہے، یہ روح ہے. وسط سینہ میں سر ہے، اس کو لطیفہ سر کہتے ہیں. یعنی قلب، روح، سر، 2 ہونٹوں میں خفی ہے. یہ اخفا ہے. یہ اللہ کی یاد کے خاص مقام ہے. یہ 5 لطیفے ہو گئے: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اور ایک اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے لطیفہ نفس. یہ متکبر آدمی کا جو ہوتا ہے وہ دماغ کی چوٹی میں ہوتا ہے، اور لالچی آدمی کو جو ہوتا ہے ذرا ناف ہوتا ہے. اب یہ دونوں بیماریاں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں. ہرس بھی ہوتی ہے آدمی میں، تکبر بھی ہوتا ہے. اب انجام کے اعتبار سے دونوں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن فرمایا جس وقت ان مقامات سے ذکر بیدار ہو کے نا، یہ 5 لطائف مل کے حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر. یہ نفس کو پھر مسلمان کرتے ہیں، اور جب نفس مسلمان ہو جاتا ہے تو نفس پھر ذکر پہ لگ جاتا ہے. پھر نفس کی اولادیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ جو اللہ کی رضا والے اعمال ہیں وہ اس کی طبیعت بن جاتے ہیں، اس کا مزاج بن جاتا ہے. پھر کچھ بھی ہو اس کا اثر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. نہ تعریف حد سے زیادہ پھولتا ہے، نہ مذمت پہ حد سے زیادہ بگڑتا ہے. تو یہ ہے رضا والے اعمال. یہ رضا والے اعمال ہیں. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان مقامات پر کل بھر پر ہی ذکر کرے. تھوڑی دیر مراقبہ صبح و شام میں، اللہ کی توفیق سے باقی لطائف بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو پھر رضا والے اعمال ہیں وہ نصیب ہو جائیں گے. سمجھ آئی نا؟ اور پھر اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ پیدا ہوں گے، اور اخلاق رذیلہ جو ہیں ان کا نکلنا شروع ہو جائے گا. جب وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صفات حمیدہ پیدا ہوتی ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ جو آپ کے ملتان شہر میں بہت بڑے صاحب مقام ولی گزرے نا، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 130 سال عمر پائی ہے، بڑی عمر پائی ہے. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شاہ رکن عالم. شاہ رکن عالم جو تھے نا، ایک دن حضرت کو ملنے کے لیے صاحب آئے. انہوں نے کہا حضرت سے ملاقات کرنی ہے زور کے بعد. بیٹے نے کہا حضرت آرام کرتے ہیں، بعد میں آ جائیں آپ. انہوں نے کہا میں بعد میں کیا ہوں گا، یہ میرا خط پھر حضرت کو دے دیں. خط لے کے اندر گیا، خط کا سرنامہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پڑھ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، خط میں لکھا ہوا ہے
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت آنکھیں بند ہوں گی، فوت ہو گئے. ایسے یہ مرجع خلائق نہیں بنے ہوئے سا، یہ پاگل ہی ہے، مر کی بات یاد کر رہے ہیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو اللہ ان اعمال کی توفیق دے، پھر ان اعمال کی ایک تاثیر دنیا میں رہ جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کا فیض مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. دنیا کے اعتبار سے جو بوڑھا ہو گیا ختم ہو گیا، دین کے اعتبار سے جو بوڑھا ہو گیا اور تبرک ہو گیا، مر کے اور قیمتی ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد زیادہ قیمت لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پیچھے جو تاثیر ہوتی ہے نا، یہ رضا والے اعمال کی ہوتی ہے. رضا والے اعمال کی، کہ اللہ ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہے. تو شکر کی نعمت کو اپنے اوپر غالب کریں. شکر کی نعمت بچوں میں تذکرہ کریں، گھر میں تذکرہ کریں اس بات کا کہ ہم شکر گزار ہوں. جب شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی. پھر اللہ کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی. اور شکر کے ذریعے سے جو ایک دفعہ نعمت کا بڑھنا شروع ہو جائے نا، تو پھر اللہ سے نام کو واپس نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ نسلوں میں کوئی ناقدری نہ کرے. نسلوں میں ناقدری نہ کرے. اور جب ناقدری شروع ہو جائے نا، ناشکری، رزق روٹ جاتا ہے اس گھر سے. رزق ختم ہو جاتا ہے، روٹ جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان رو ختم ہو جاتا ہے. پھر اس اللہ کے روٹے ہوئے رب کو منانا جو ہے نا، بس اللہ ہی مانتے ہیں پھر، لیکن بڑے امتحان سے دوچار ہوتا ہے آدمی. اللہ کی ناراضگی بڑی ناشکری کی وجہ سے بہت آتی ہے. تباہ برباد ہو جاتا ہے آدمی، کچھ بھی نہیں بچتا آدمی کا. تو قرآن کی دعاؤں کو یاد بھی کریں، اور خاص طور پہ یہ جو دعا ہے نا کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق دے. شکر کی توفیق دے. شکر کی توفیق دے کہ میں اللہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. گلہ شکوہ نہیں کرنا تھا، شکر کی توفیق مانگنی ہے. اور یہ جو ذکر ہے نا، اللہ اللہ اللہ، زبانی بھی قلبی بھی. قلبی بھی. لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کو پانے کا اس میں ذات سے بڑا اور کوئی نہیں ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں دل سے بھی کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ 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 اللہ، بس یہ ذکر ہے. اور اسی سے ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. سب کو سکون آیا نا؟ نیند آ رہی ہے نا؟ نیند ہے، سکون آ رہا ہے. ہاں، سکینت ہے نا. جی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے میں سو گئے تھے نا. سجدے میں آپ کی آنکھ لگ گئی. اللہ آپ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کا جسم بھی میرے اس پاس ہے اور اس کا روح بھی. ہاں، روح بھی میرے پاس آ گئی ہے. جسم بھی میری یاد میں، روح بھی.
حضرت لاہوری سے کسی نے کہا تھا عجیب بات ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بیان کے دوران نیند آتی ہے، سارا دن بازار میں پھر نیند نہیں آتی ہے، ہاں مجھے سارا دن لیس بیچے نیند آتی ہے، نیند نہیں آتی بالکل۔ فرمایا آگ پہ کس کو نیند آئی ہے؟ آگ کے انگاروں پہ کوئی لیٹ سکا ہے؟ آگ کے انگاروں پہ کوئی لیٹ سکتا ہے؟ جو ہی امن میں آتا ہے آدمی اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو یہاں کا سویا بھی اچھا۔ ہاں ایک بزرگ سے کوئی مرید ہوتا نا، کہتے کیا کروں گا، نماز پڑھو سو جایا کرو۔ کہتے یہ کیا ہے، نماز پڑھو سو جایا کرو، کہتے جاگے گا گناہ ہی کرے گا، ہاں جاگے میں گناہ ہی ہے، سوئے چلو گناہوں سے تو بچا ہوا ہے نا، کیوں میرے صاحب؟ میں انبیاء علیہ السلام جو ہے نا، انبیاء کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے چاہنے والوں نے اس نبی کی صورت کو، سیرت کو اس طرح محفوظ کیا ہو جس طرح اللہ کے نبی کی صورت محفوظ ہوئی ہے۔ یعنی اس کی مثال نہیں ہے۔ مثلا شمائل جیسے بیان ہوئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نکال کے دیں، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے،